السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر سے کلپ میں ہم مذاہب عالم میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اور اسلام میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کے درمیان موازنہ کریں گے اور بتائیں گے کہ اسلام میں جو روزے رکھے جاتے ہیں تو اس کا اصل مقصد اور روزے رکھنے کا رمضان کا اصل پیغام کیا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے حقیقت میں وہ تصفیہ عقائد، تزکیہ نفس و روح اور اخلاق حسنہ کی ترویج و اشاعت ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسانیت کا نصب العین اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے جو تزکیہ نفس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اخلاق حسنہ کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان کا نفس اور انسان کی جو روحانی طاقت اور قوت ہے، جو روحانی اس کی دنیا ہے، وہ جب پاک و طاہر ہو، اسی وقت کوئی اخلاق حسنہ کی منزلوں پر پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح مذاہب عالم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو دنیا کے جو ادیان و مذاہب ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب کسی نہ کسی صورت میں تزکیہ نفس اور روحانی طہارت کی اہمیت کو اجاگر کرتا رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے یہاں اس کے اندر مختلف انداز و مختلف طریقے رہے ہوں۔ مثلا ہندوؤں کے یہاں پوجا کا تصور ہے، عیسائیوں کے یہاں رہبانیت کا رجحان ہے، یونان کے مفکرین نے اس سلسلے میں ترک دنیا کو ضروری قرار دیا، اور بدھ مت کے یہاں جملہ خواہشات کو قطعاً بالکل فنا کر دینے اور لازم اور ختم کر دینا ضروری ہے۔ یعنی یہ جو مذاہب ہیں ان کے نزدیک یہ چیزیں روحانی طہارت کے لیے ضروری ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام ایک ایسا سادہ اور آسان دین ہے۔ اسی لیے میں نے خطبے میں پڑھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام ایک ایسا سادہ اور آسان دین ہے جو ان تمام خرافات و افراط و تفریح سے پاک ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں تقویٰ اور تزکیہ نفس کے لیے ارکان اسلام کی صورت میں ایک ایسا 5 نکاتی لائحہ عمل عطا فرما دیا جو فطرتاً انسان سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت آسان اور قابل عمل بھی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں بیان فرما دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور ان پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ اور وہ 5 چیزیں ہیں کیا؟ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: توحید و رسالت کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 روزے رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، نمبر 5 حج کرنا۔
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر انسان آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے اور وہ اخلاق حسنہ کی چوٹیوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تو اس میں ارکان اسلام میں سے یہ جو 5 ارکان اسلام ہیں ان میں سے روزہ ایک اہم ترین ہے جو تزکیہ نفس کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ روزے کا تصور کم و بیش ہر مذہب اور ہر قوم میں موجود رہا ہے، یعنی ہر دین میں روزہ رکھا جاتا ہے، ہر قوم والے روزہ رکھتے ہیں، لیکن اسلام میں روزے کا تصور یکسر بالکل جداگانہ، منفرد اور مختلف ہے۔ اس سلسلے میں یہودی اور عیسائی کیوں روزہ رکھتے ہیں تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہودی اور عیسائی روزہ بطور کفارہ گناہ یا توبہ کی خاطر یا پھر اس سے بھی تنگ تر مقاصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جبکہ اسلام کا روزہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا روزہ یا اسلام کے روزے کے مقاصد تنگ نہیں ہیں، جبکہ یہودی اور عیسائیوں کے یہاں کفارہ گناہ یا توبہ کی خاطر روزہ رکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام دوسرے مذاہب میں، مختلف مذاہب میں روزہ رکھنے کے مکلف بھی مختلف طبقات میں موجود ہوتے ہیں، یعنی جو دوسرے مذاہب ہیں، دوسرے ادیان ہیں، ان ادیان میں روزہ رکھنے کے جو مکلف ہوتے ہیں، یعنی جن پر روزہ فرض ہوتا ہے، وہ مختلف افراد ہوتے ہیں۔ مثلا پارسیوں کے یہاں صرف مذہبی پیشوا، ہندوؤں میں برہمن اور یونانیوں کے یہاں صرف عورتیں روزہ رکھنے کی پابند ہیں، جبکہ ان کے اوقات روزہ میں بھی اختلاف، افراط و تفریط پائی جاتی ہے، کیونکہ کسی کا روزہ کب تک ہوتا ہے، کسی کے روزے کا ٹائم جو ہے مختلف ہے، کسی کا کچھ ہے۔ لیکن اسلام کے پلیٹ فارم پر دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے ایک ہی وقت میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، کہیں بھی رہتا ہو، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، کہیں بھی رہنے والا ہو، اس پہ روزے یکسر جو ہے فرض ہوتے ہیں اور ٹائمنگ بھی سب کی ایک رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جو اسلام میں جو روزہ ہے اور یہ ماہ مقدس جو رمضان شریف ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو یہ ماہ مقدس ہمارے لیے یہی پیغام لاتا ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، ایک دوسرے کے لیے رحمت و شفقت کا پیکر بن جائیں، دوسروں کی ضرورتوں کا بھی اسی طرح احساس کریں جس طرح اپنی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں، اپنی خوشیوں میں معاشرے کے ستم رسیدہ حضرات، یتیموں اور بیواؤں کو بھی شامل کریں کہ یہی اصل عید ہے۔ اپنے معاشرے کو پرکیف روحانی ماحول فراہم کرنے کے لیے رمضان شریف کا یہ پیغام گھر گھر اور گلی گلی پہنچائیں۔ مسلمانوں کو رمضان المبارک میں قرآنی تعلیمات کی تفہیم کے مواقع دیں، گھروں میں قرآن خوانی اور قرآن فہمی کی ترغیب دیں، اپنے قول و فعل سے تمام غیر اسلامی اور ناپسندیدہ جو باتیں ہیں ان کی مذمت کریں، ریاکاری، بدکاری، غیبت، عیب جوئی، مکر و فریب، تعصب، بغض و حسد، ایک دوسرے کی برائی اور جھوٹ جیسی روحانی امراض سے خود کو بچائیں اور ان کے مہلک اثرات سے دوسروں کو بھی آگاہ کریں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہی تقوی کا تقاضا، اسلامی تعلیمات کا مدعا اور روزے کا اصل مقصد ہے۔ تو لہذا اسلام میں جو روزے کا مقصد ہے اس پر ہمیشہ آپ نگاہ کو مرکوز رکھیں اور ہمیشہ جو تعلیمات اسلام ہیں اور جو اسلام کے ارکان ہیں
ان کے فرض کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، یہ عبادتیں ہم پر کیوں لازم کی گئیں، اس کو ہمیشہ آپ اپنے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی جو ہے بہتر ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔